پاکستان دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک اور ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن ابھی بھی 5.5 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبے سے پاکستان کی معاشی ترقی کی بہت سی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں۔ تاہم پاکستان میں پلاننگ کمیشن کے سابق ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر ندیم الحق کہتے ہیں کہ اقتصادی خوشحالی کے لیے صرف سی پیک پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ چین آ رہا ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، کوئی بھی آئے، امریکہ آئے، چین آئے، کوئی بھی آئے، میں تو کہتا ہوں بالکل ضرور آئیں۔ فورن انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پر فورن انویسٹمنٹ کافی نہیں ہے، ہمیں انویسٹ کرنا ہے، ہمیں اپنا ملک بنانا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں بنا سکتا۔ ڈاکٹر ندیم الحق نے حال ہی میں پاکستان کی معیشت کی صورتحال پر ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں قائم ایک تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں اسی حوالے سے ایک مکالمے میں شرکت کی کہ آیا 70 سال کی عمر میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے؟ ہمارے بہت ڈیپ پرابلمز ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا تو ریفارم ہے، ہماری فاؤنڈیشنز اکانومی کی بہت کمزور ہو چکی ہیں کیونکہ ہم کوئی سسٹم مینیج نہیں کر سک رہے، نہ ہم ایجوکیشن مینیج کر سک رہے ہیں، نہ ہیلتھ مینیج کر سک رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں چل جائیں حالات خراب ہیں، جہاں چلے جائیں ہمارا مینجمنٹ کا پرابلم۔ ہمیں اپنی سول سروس کو 19ویں صدی میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو 21ویں صدی میں لانا ہے۔ Open up possibilities. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر وائن بام کہتے ہیں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے، لیکن اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی رابطے بڑھانے ہوں گے، جس کے لیے علاقائی استحکام بھی ضروری ہے۔ I think that this is a wonderful goal for Pakistan and یہ پاکستان کے لیے ایک اہم گول ہے کہ وہ مستقبل میں اقتصادی طور پر ایک بہتر ملک بنے، کیونکہ پاکستان کے بغیر خطے میں علاقائی استحکام ممکن نہیں۔ پاکستان کا کردار اہم ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے دیگر ملکوں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ لیکن آپ کو ایسے خطے کی ضرورت ہے جو اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی لحاظ سے مربوط ہو۔ آپ کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے معاشی چیلنجز کے لیے ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا ہے، تاہم ماروان وائن بام اور ندیم الحق جیسے ماہرین کی رائے میں دہشت گردی کا سامنا کرنے والے کئی ممالک اس چیلنج کے باوجود بھی ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔